مقامی مجلس پہ تشریف لے آئیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم انفعنا ورفعنا بالقرآن العظیم واہدنا بما تلونا من الآیات والذکر الحکیم وتقبل منا آخرته انك انت السمیع العلیم ولا تضرب به وجوہنا یا الہ العالمین ویا خیر الناصرین۔ اللہم اجعل القرآن لنا فی الدنیا قرینا وفی القبر مونسا وفي القيامة شافعا وعلى الصراط جوازا وفي الجنة رفيقا ومن النار سترا وحجابا وإلى الخيرات كلها دليلا۔ اللهم آتنا ببركة القرآن خير الدارين وارزقنا بحرمة القرآن زيارة الحرمين وشفاعة سيد الثقلين في الكونين۔ اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم واهلك عدوهم من الجن والإنس من الأولين والآخرين واحشرنا في زمرتهم وتحت لوائهم وتقبل فينا شفاعتهم واجعلنا فائزين بدولتهم ورجتهم وارزقنا طعم فرجهم وتجاوز عن سوء ما عندنا بحسن ما عندهم واقض حاجاتنا بحرمتهم واخر عيوننا برؤيتهم واشف مرضانا واحفظ مسافرينا وانصرنا على من ظلمنا وعادانا واغفر لنا ذنوبنا ويسر لنا امورنا وفرج عنا همومنا واكشف عنا غمومنا واغض عنا ديوننا واكفنا ما همنا من امور دنيانا واخرتنا انك على كل شيء قدير وبكل شيء خبير۔ آمین آمین یا رب العالمین۔ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا وصل علی محمد وآل محمد۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ بار لا تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا اس تلاوت قرآن مجید کا ثواب سید اکبر حسین نقوی مرحوم ابن سید تقی حسین نقوی مرحوم کی روح کو پہنچے۔ ایک آپ حضرات سے التماس ہے کہ ایک سورہ فاتحہ سے سید اکبر حسین نقوی مرحوم ابن سید تقی حسین نقوی مرحوم کی روح کو شاد فرمائے۔
صلوات پر محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. بولے بیٹی سے سبتے پیمبر بعد میرے نہ رونا سکینہ ضد نہ کرنا مجھے یاد کر کے ماں کی گودی میں سونا سکینہ بولے بیٹی سے سبتے پیمبر بعد میرے نہ رونا سکینہ. بہت دور جائیں گے بی اب نہ صورت دکھائیں گے بی ہم اگر یاد آئیں گے بی تم نہ بے چین ہونا سکینہ ضد نہ کرے نہ مجھے یاد کر کے ماں کی گودی میں سونا سکینہ بولے بیٹی سے سبتے پیمبر بعد میرے نہ رونا سکینہ. ہم تو سوئیں گے ماں بین مختل یاد میں میری تم ہوں گی بے کر پاؤ گی میرا سینہ کہاں کل خاک ہے اب بچھونا سکینہ بولے بیٹی سے سبتے پیمبر بعد میرے نہ رونا سکینہ. میری فرخت میں گریاں کریں گرے یا انہیں یاد آ جائیں اصغر ماں کو رونے نہ دینا تو دل بر منہ پا مورا کے سونا سکینہ. ضد نہ
یاری ہوگی تجھ کو ایذا میری پیاری ہوگی زندگی پھر تجھے بھاری ہوگی تجھ کو ہے قید ہونا سکینہ شمرے کوڑوں سے دے گا اذیت اور تماچوں کی وہ بے حمیت تم کو دے گا یتیمی میں زحمت مار کھانا نہ رونا سکینہ ضد نہ کرنا مجھے یاد کر کے ماں کی گودی میں سونا سکینہ بولے بیٹی نسبت پیغمبر بعد میرے نہ رونا سکینہ سلوات مجھے مطلوب ہوگا جام لینا جب کوثر کا سلام ایسا پڑھوں گا دل برائے گا پیمان سلام ایسا پڑھوں گا دل برائے گا پیمان زمین کربلا کیا پوچھنا تیرے محبت کا ہے تجھ میں آج تک محفوظ سرمایہ پیمان ہے تجھ میں آج تک محفوظ سرمایہ پیمان سرمایہ غم کیوں نہ ہو جن غم سے ٹوٹے کیوں نہ سرمکا مردارہ کر بھائی بابا زبرابا کر بھائی بابا زبرابا لبے دریا لمبردار بھی کام گیا آخر بس اللہ پہ حضرت زینب کی چادر بس اللہ پہ حضرت زینب کی چادر جب قتل کیا ہے پس پائے مرم کو بھائی کا دیا تھا شہنشاہ امم کو پانی نہ دیا پیاس میں اس بحر کرم کو تھا
شہدی کا یہ تھا حال، تر آنسوں سے ہوتا تھا رومال پر رومال، فرماتے تھے کیا ہو گئے عباس سے خوش اقبال، دنیا میں نہیں جینے گا فاطمہ کا، دنیا میں نہیں جینے گا فاطمہ کا، بہن بھائی بسر گنائے کا ہماری عباس کے بات میں گئی جانوا، عباس کے بات میں گئی جانوا، نہیں غمزم یاور، پائیں گے کہاں ایسا وفادار برادر، برائے کہیں آرزوئے سبتے پیمبر، جلدی میرے گھر میں جلدی میرے گھر میں سلطان برپا تھا عجب قیم شبین میں ماتا، چلاتی تھی زینب کے جگر پھٹتا ہے چلے جب شہب رات، دوڑی عقب شاہ سکینہ جگر افغان، چلائے کہ بابا مجھے یاد چھوڑو نازل غار، دکھلا دو مجھے کہنے لگے بیٹی سے بس لالو وفا، مارنا کوئی تیر، تمہیں دشمن ایمان چلا مناسب نہیں سے، مناسب نہیں سے، سے
طرف لے کے چلے شاہ یوں کہنے لگے فوج سے بڑھ کر کہیں گمراہ کیا خود گئے جاتے ہو کدھر ایشے زیجاد دریا پامارے گئے زندگی میں
جماعت رن میں ہر نمازی کو پسند آئی اقامت رن میں قبلہ دین کیا خاد عبادت رن میں شکل میرا بنی تے شکل میرا بنی تے اس کو امام دو جہاں کہتے ہیں تیروں کے سائے میں چھپے تیروں کے سائے میں چھپے بری کرنے لگے نالوا شاہ تکبیر یہاں کہہ چکے اللہ اور قامت میں ہوئے صرف شہ عالی جا جانوار بجرے جانوار بجرے نبی زادہ بڑا چاہتا تھا شمر خنجر سینے شمر خنجر سینے چڑھا جاتا تھا نیب سے ملے زبان سے جو کہا بسم اللہ نیزہ مارا ابو ایوب نے لب پر ناگا در سے چلائی کہ انا للہ ہائے ظلم نمازے ہائے ظلم نمازے واجب القتل کو ہے بری خاک پر افتادہ ہے نہ بچھونا ہے نہ مسند ہے نہ سجادہ ہے شمر خاک
فدا میں تیرے قربا صدقے کون کون ہوا تجھے پاک میری جان صدقے جنت سے جو میں آتی تھی ہورے ننزلہ سے ہورے ننزلہ سے یہ جاتے قافلہ لٹ گیا اماں لشکر نہ رہا جد امجد کی نشانی علیم اکبر نہ رہا رہ گیا درد کمر برادر نہ رہا خبر ملیا خبر ملیا ایک میں ہوں سن مجھے قتل کی مشتاقی ہے ہوتی دھیا روتی تھی فاطمہ مشتاق شہادت شاستی غصے سے قاتل نے چڑھائی ناگا خیر جلال بجی شاہ خیر جلال بجی شاہ شمر نے پوچھا تمہیں عذر کوئی اب تو نہیں بولے شہدے کے دروازے بولے شہدے کے دروازے بولے شہدے کے دروازے زینب کو نائے آئی راگی صدا شمر تو نابینا ہے دربار زینب نہیں بالی با مگر زہرا ہے خطا میرے پسر کی کیا ہے آستے اٹھے جوتے آستی اٹھے جوتے آستی اٹھے جوتے
میں نے تیرے خنجر کے لیے میرے بچے کو نہ کر دے گا، میرے بچے کو نہ کر دے گا، میرے بچے کو نہ کر دے گا۔ جان غزا رنجو مخاصا نے دعوتا خلق سفتا ہے نکال حیدر کا پیمبر کا سکینہ لے گئی پانجا اس باغیانوں سے تماچا کار سر کا باغ کا سفے کا گوہر کا تماچو کار سر کا باغ کا سفے کا گوہر کا تماچو کار سر کا باغ کا سفے کا گوہر کا سر بھی دیا تو نے ہم شکلے پیمبر احسان بھی سر بھی دیا تو نے
جنت کو روانہ اے بار خدا قبر کی وحشت سے بچا 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 جب دورے غریبہ کا اندھیرا نظر آئے حضرت نے سنے حکم الہی جو یہ سارے بے ساختہ مڑ کر سے کفار دکان قاتل ہے کہاں ہے میرے سر کو اتارے جوڑی سے بین گوئی میں خدا خدا جوڑی سے بین گوئی میں خدا خدا جوڑی سے بین گوئی میں خدا خدا سیدانیاں دکھ میں کسے کھلائیں گی بھاری چلی اور کبھی پتھر کبھی ماتھے پر پڑا اور کبھی سنبھلا نہ گیا ہو گئے غش حضرت شبیر گرانی ظالم میں سوری آغبا سید کے پیرا ظالم میں سوری آغبا سید کے پیرا ظالم میں سوری آغبا سید کے پیرا گردن اٹھانی پڑے گی لوگوں کو جی میں چونکہ خود اس مرض میں مبتلا ہوں تو مجھ کو اندازہ ہے کہ گردن اٹھانے میں تکلیف ہوتی ہے، تو اس لیے تھا کہ مومنین کو زحمت نہ ہو، سامنے رہے۔ اب انہوں نے اصرار کیا، وہ بیچارے آئے تو ٹھیک ہے۔ دوسری زحمت یہ ہے نہیں سائڈ سے تو ہاتھ لگ جائے گا کسی کو جو لگ سکتا ہے۔ فاتحہ۔ دیکھو کوئی پتھر یا گمہ ہو نا تو وہاں رکھ دو گے، وزن ہو جائے گا تو ٹھیک ہے۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، بارئ الخلائق اجمعین، باعث الانبیاء والمرسلین، والصلاة والسلام والتحیة والإکرام علی البشیر النذیر
السراج المنیر سیدنا و نبینا و شفیعنا انشاءاللہ ابی القاسم محمد صل علیہ وعلی اہل بیتہ مظاہر جمالک وجلالک واللعن علی اعدائہم الشاکین فیہم المنحرفین عنہم اجمعین اما بعد صدق اللہ تعالی حیث یقول وهو اصدق الصادقین وقوله الحق اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین صلوات گزارش ہے آپ حضرات سے کہ ایک بار سورہ حمد اور سورہ توحید کی تلاوت فرما کے مرحوم سید اکبر حسین نقوی ابن سید تقی حسین نقوی مرحوم اور سیدہ بیگم مرحومہ بنت میر احمد علی رضوی مرحوم کی روحوں کو ایصال ثواب فرمائیں. بسم اللہ الرحمن ایصال ثواب کی مجلس ہے اور اس سے دو فائدے ہیں. ایک تو ہمارے مرحوم کو ثواب بھی پہنچتا ہے اور دوسرے موقع ملتا ہے اس بہانے سے کہ آدمی موت کو یاد کرے، اس لیے کہ موت سے بہتر کوئی چیز نہیں ہے جو ہم کو اپنے قابو میں رکھ سکے اور کنٹرول میں رکھ سکے. اس لیے کہ شیطان نے دعویٰ کیا ہے، خدا کی بارگاہ میں جب نکالا گیا تو شیطان نے کہا کہ میں تیرے بندوں کو بہکاؤں گا، ہے نا. تو وہ کوشش کرتا ہے ہم کو مستقل بہکانے کی. اسی لیے روایات کہتی ہیں کہ وعظ کی نشستیں مہیا کرو، منعقد کرو. روایت میں ہے، اصول کافی میں امام فرماتے ہیں کہ دلوں کو بھی زنگ لگتا ہے، جیسے لوہے کو زنگ لگتا ہے ویسے ہی اہل بیت فرماتے ہیں کہ دلوں کو بھی زنگ لگتا ہے. تو اب اگر لوہے کو زنگ لگ جائے تو کیا کرتے ہیں؟ سیقل کرواتے ہیں نا، سان جس کو اردو میں کہتے ہیں، لکھنوی زبان میں سان یا اور گاڑھی کرنے سیقل کرتے ہیں. ویسے ہی دل کو بھی سیقل کیا جا سکتا ہے. کیسے سیقل ہوگا؟ کہ وعظ کے ذریعے سے اس کا زنگ دور کرو. احیِ قلب کا. دیکھیے اہل بیت کو ہمارا عقیدہ یہ ہے الحمدللہ، شیعہ ایک ایسا جو ہے مسلک ہے جس کا نظریہ یہ ہے کہ 1,24,000 نبی بغیر امتیاز کے سب معصوم ہیں، اور بعد پیغمبر بقیہ جو 12 امام اور صدیقہ طاہرہ، یہ 13 کی 13 شخصیتیں معصوم ہیں. گناہ کرنا تو دور کی بات ہے، ان کے ذہن میں بھی گناہ کا تصور نہیں آ سکتا. اور اگر ہمارا یہ عقیدہ نہیں ہے تو ہم کچھ بھی ہو سکتے ہیں، شیعہ نہیں ہو سکتے. سیدھی بات ہے. ہم ممکن ہے مولانا ہوں، ممکن ہے ذاکر ہوں، ممکن ہے ابا قبا پہنتے ہوں، لیکن ذرہ برابر اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کی عصمت کے بارے میں ذرہ برابر بھی اگر شک و شبہ ہے
تو پھر ہمارے تشیع میں شک ہے، ہمارے شیعہ ہونے میں شک ہے، ہمارے عاشق اہل بیت ہونے میں شک ہے، ہمارے محب اہل بیت ہونے میں شک ہے۔ تو اب جب یہ ہمارا عقیدہ ہے تو اب بتائیے کیا معاذ اللہ استغفر اللہ خاکم بدہن کسی امام کو وعظ کی ضرورت ہے؟ سوال، کیا کسی امام کو نصیحت کی ضرورت ہے؟ بولیے۔ اگر ہمارا یہ عقیدہ ہوا معاذ اللہ کہ امام کو نصیحت کی ضرورت ہے، ختم ہو گیا دین ہمارا، ختم ہو گیا ایمان ہمارا۔ تو یہ سب کا نظریہ ہے، کم از کم وہ چاہے اصولی ہو چاہے اخباری ہو، اس سلسلے میں کم از کم ہم سب ایک ہیں کہ اہل بیت معصوم ہیں۔ ہو گئی بات۔ اب اس کے بعد روایات ہیں اس طرح کی، کہاں لے جائیں اس کو؟ صلوات بر محمد۔ سے انکار نہیں کر سکتے کہ روایات کی کتابوں میں موجود ہے کہ جہاں ایک امام نے دوسرے امام کو نصیحت کی ہے، نصیحت کی ضرورت ہے۔ جب ہمارا عقیدہ آج 1400 برس کے بعد یہ ہے کہ ہمارا امام معصوم ہوتا ہے، تو امیر المومنین کو یہ احساس نہیں ہے کہ میرے بیٹے معصوم ہیں، ان کو نصیحت کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بات کہی جا رہی ہے آپ سے، یہ بیٹھے ہیں سنیں گے، بجائے ان سے کہنے کہ میں اپنے بیٹے سے کہوں گا، ان تک بات جائے گی، یہ دوسرے سے نقل کریں گے، وہ تیسرے سے نقل کرے گا، پھر آہستہ آہستہ وہ تحریر میں آئے گی، پھر وہ دھیرے دھیرے 1000 سال کے بعد ایک آدمی جو ہے وہ ممبر پر جائے گا، ممبر سے بیان کرے گا کہ علی نے امام حسن سے یہ کہا۔ تو مسئلہ امام حسن نہیں ہے، امام حسن کے ذریعے ہم تک بات پہنچانی ہے۔ لہذا یہ ذہن میں رہے، معاذ اللہ امام کو نصیحت کی ضرورت نہیں ہے۔ اب سنیے، امیر المؤمنین حضرت علی بن ابی طالب سلام اللہ حضرت کا فرمان ہے، کس کے نام؟ امام حسن علیہ السلام سے فرمایا مولا کائنات نے، بنی احیی قلبک بالموعظہ، بیٹا اپنے دل کو زندہ کرو وعظ کے ذریعے سے۔ امام کا دل نہیں مرا ہے، گویا امام کے ذریعے مولا فرمانا چاہتے ہیں میرے شیعو یاد رکھو دل مرتا ہے، اور اس دل کو زندہ کیسے کیا جائے؟ وعظ کی نشستیں مہیا کرو۔ صلوات بر محمد۔ اور اب یہ وعظ بہت سے طریقے، ایک تو یہ کہ یہاں ممبر ہے، آپ تشریف فرمائیں، ایک بندہ مومن آئے وہ آ کر کے ہم کو آپ کو نصیحت کرے، ایک طریقہ یہ ہے۔ اس میں بہترین طریقہ وعظ جو روایات کہتی ہے وہ یہ ہے، کفا بالموت واعظا، بہترین واعظ کا نام ہے موت، بہترین واعظ کا نام ہے، بولیے، موت۔ موت کو یاد رکھو، کنٹرول میں رہو گے۔ اسکندر ذوالقرنین نام سنا ہے نا؟ کہتے ہیں اسکندر ذوالقرنین ایک تفصیلی سفر پہ گئے، کاش تھوڑا پہلے موقع مجھ کو مل جاتا، بہرحال 40 منٹ انشاءاللہ۔ تو چلتے چلتے ایک ایسے گاؤں میں پہنچے کہ جہاں عجیب گاؤں ہے، نمبر 1 گھروں میں دروازے نہیں ہیں، یا لکھنؤ کی زبان میں کہوں گھروں میں دروازے نہیں ہیں، 1 2 قبرستان نہیں ہے، سارے لوگ اپنے اپنے گھروں کے سامنے دفن ہوتے ہیں، اور تیسری چیز اس پر جو عمریں لکھی ہیں وہ تقریباً سب جوان ہیں، 40 سال 45 سال 35 سال۔ ایک عجیب گاؤں بھائی، یہاں کوئی بوڑھا نہیں ہوتا، یہاں قبرستان نہیں ہے، یہاں دروازے۔ تب تک ایک بوڑھا آدمی دکھ گیا، یہ کیا بوڑھا آدمی ٹہل رہا ہے؟ چچا میاں ذرا یہاں آئیے۔ اب چچا میاں وغیرہ کتاب کا لفظ نہیں ہے، سمجھانے کی بات ہے، ہاں اتنی باریکی سے پکڑیے گا تو پھر خطابت ہو چکی ہے نا۔ تو چچا میاں ذرا سنیے گا، یہ روزمرہ کی بول چال کے طور پر ہے۔ یہاں دروازے نہیں ہوتے آپ کے یہاں؟ کل دروازے کیوں لگتے ہیں؟ مال کی حفاظت کے لیے نا،
یہ بستی ہماری ایسی ہے جہاں سب ایک دوسرے کے محافظ ہیں، تو دروازوں کی ضرورت نہیں ہے۔ کہنے لگے صاحب قبرستان نہیں ہے آپ کی بستی میں؟ کیوں؟ ہر جو ہے وہ دروازے 2-4 قبریں بنی ہوئی ہیں، کہ گھر کے سامنے دفن کرنے کا کیا مقصد ہے؟ جملہ سنیے اس بوڑھے کا، کہنے لگا تاکہ ہم لوگ قابو میں رہیں، تاکہ ہم لوگ اپنی اوقات میں رہیں، صبح جب گھر سے کام پر نکلیں تو اپنے باپ کی قبر پر نظر پڑے، اپنے بھائی کی قبر پر نظر پڑے، دماغ میں دن بھر جب دکان پر کام پر رہیں تو یہ ذہن میں رہے جہاں یہ گئے ہیں وہیں ہم کو بھی آنا ہے۔ جب یہ تصور رہے گا تو قابو میں رہیں گے۔ کہ تیسری چیز، یہاں کوئی بوڑھا نہیں ہوتا؟ کہ میں بوڑھا موجود ہوں؟ کہ مگر یہاں جو عمریں لکھی ہیں قبروں پر اس سے تو نہیں لگتا کہ آدمی جو ہے وہ زیادہ اولڈ ایج میں مرتا ہوگا۔ کہ دیکھیے 2 حصے ہیں زندگی کے، آدھا آدمی کام میں عبادت میں گزارتا ہے، آدھا سو کے گزارتا ہے، تو جو حصہ سونے میں گزر گیا ہم اس کو عمر میں کاؤنٹ ہی نہیں کرتے۔ اب اگر 90 سال کا آدمی مرتا ہے تو ہم 45 سال کا لکھتے ہیں۔ صلوات بر محمد۔ یہ ہو گئی صاحب جو ہے وہ تو واعظ ضروری ہے، نصیحت اپنے نفس کو بیدار کرنے کے لیے ضروری ہے، لیکن اڑچن اس میں کیا ہے؟ اڑچن یہ ہے نصیحت کرے گا کون؟ حق کس کو ہے نصیحت کرنے کا؟ قرآن نے کہا بہت غلط بات ہے، زبان کو قابو میں رکھو، ہے نا؟ سنا ہوگا امیر المومنین کے پاس آدمی اپنا بچہ لے کے آیا، صاحب یہ شہد بہت کھاتا ہے، سنا نہیں سنا؟ ذرا منع، حضرت نے فرمایا کل لے کے آیا۔ دوسرے دن آیا، کہنے بیٹا اچھی بات نہیں ہے، شہد مت کھایا کرو۔ تو اس نے کہا مولا کل ہی کہہ دیتے، کہ کل میں نے خود کھا رکھی تھی۔ کچھ سمجھ میں آیا؟ تو یہ عمل بتلا رہا ہے کہ جو تم خود کر رہے ہو اسے کہتے کیوں ہو دوسرے سے؟ اور یہ بات مولا کی نہیں، یہ قرآن کی آیت ہے، لما تقولوا ما لا تفعلون، کیوں وہ کہتے ہو جس پر خود عمل؟ بات ختم ہو گئی۔ اب بتائیے آپ پوری دنیا میں 14 افراد کے علاوہ کوئی ہے جو معصوم ہو؟ سب کے یہاں کچھ نہ کچھ تو گڑبڑ ہے، وہ چاہے ہم ہو، زید ہو، بکر ہو، خالد ہو۔ یہ فن خطابت ہے کہ میں یہ نہیں کہہ سکتا تھا چاہے ہم ہو یا آپ، ہم کو اپنے کو کہنے کا حق ہے، آپ کہنے کا حق نہیں ہے۔ تو ہر آدمی کے یہاں کہیں نہ کہیں گڑبڑ ہے، چاہے ہم ہو، زید ہو، عمر ہو، بکر ہو، خالد ہو۔ تو ایک طرف تاکید شریعت یہ ہے کہ واعظ ہونا چاہیے، دوسری طرف قرآن کہتا ہے بھیا وہی کہو جس پر خود عمل کرتے ہو۔ کون آدمی ایسا ملے گا جو 100% کریکٹ ہو، بالکل اس کا کوئی گڑبڑ نہ ہو؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ واعظ کی نشستیں جب تک امام تشریف نہ لائے بند، قصہ ختم۔ اب کیا کیا جائے؟ اس کا ایک راستہ میری سمجھ میں آیا ہے کہ اگر ہم خود کرتے ہیں واعظ تو یہ غلط بات ہے، اس لیے کہ ہمارے اندر 1000 عیب ہے، ہم معصوم نہیں ہیں، اور خود ہم کو واعظ کی ضرورت ہے، تو حق کیا ہے ہم کو کرنے کا؟ اس کی ایک صورت میری سمجھ میں آ گئی کہ اہل بیت کی حدیثیں لو، ممبر پر آؤ، زور زور سے اس کو بلند آواز سے بیان کرو، اور دل میں یہ نیت رکھو کہ حدیث پڑھتا ہوں میں اہل بیت کی اپنے اصلاح کے لیے اور ان کو سنانے کے لیے، قربتاً اللہ۔ تو اب میں نے آپ کو نصیحت بھی نہیں کی ہے، میرا بھی کام ہو جائے گا، آپ کا بھی کام ہو جائے گا۔ صلوات بر محمد ہو گئی۔ تو آج میں جو انتخاب کر کے لایا ہوں آپ کے لیے، جو آیت پڑھی اس سے آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ میں قرآن و حدیث سے یہاں کے بعد
وضاحت میری طرف سے ممکن ہے، لیکن میری طرف سے کوئی ایک جملہ انشاءاللہ کوشش یہ ہوگی کہ واعظ کا نہیں ہوگا، بلکہ امام کے فقرے پڑھوں گا اپنے نفس کے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی، اور دعا کروں گا کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کو بھی اور ہم کو بھی اہل بیت کی ان فرمائشات پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اس لیے کہ تشیع دعوے کا نام نہیں ہے، اطاعت اور فرما برداری کا نام، اس لیے کہ سیدھی سیدھی بات ہے، اگر ہم اپنے باپ کی بات نہ مانیں تو باپ آنکھ کر دیتا ہے، نکل جاؤ میں تمہارا باپ نہیں ہوں، تو اگر باپ کی بات نہ مانیں تو باپ کہہ دے نکل جاؤ، اگر ہم امام کی بات نہ مانیں حق ہے ہم کو کہنے کا کہ شیعہ ہے۔ لہذا اب آئیے میں بہت نہ لوں آپ کا، اپنی طرف سے اہل بیت کی بات کو، میں نے جو آیت پڑھی ہے وہ مشہور ہے اور اس میں بھی باریکی ہے، اگر آپ توجہ دیکھیے۔ قرآن کی ایک خصوصیت ہے، ابھی ماہ مبارک رمضان گزرا ہے، کہتے ہیں نا رمضان ربیع القرآن، قرآن کی بہار کا مہینہ ہے۔ آپ قرآن میں جائیے نا، میرا موضوع یہ نہیں تھا، گھوم جائے گی بات اور اصل رہ جائے گی ورنہ اس پر چلتا۔ قرآن کی خصوصیت یہ ہے، قرآن کا کمال یہ ہے، اس کی ایک ایک آیت، ایک ایک لفظ، ایک ایک حرف، حتیٰ کہ تقدیم و تاخیر مقصد رکھتی ہے۔ ابھی کوئی شاعر جو ہے وہ ایک کلام کو ایک ہی مجلس میں محفل میں 2 بار پڑھ دے، آپ کو اچھا لگے گا؟ بولیے، وہی ریپیٹ تو کر دیا ہے نا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کتنی بار ہے قرآن میں؟ ریپیٹیشن ہے نہیں۔ اچھا چلیے اس میں تو تھوڑا فاصلہ ہے نا 2-3 آیتوں کا، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پھر کچھ آیتیں آ گئیں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ ایک تو ایسی آیت ہے قرآن میں کہ کنٹینویشن میں ہے، فوراً سورہ مبارک کون سا؟ الم نشرح، فَإِنَّ بولیے مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا۔ قرآن میں ریپیٹ بلا وجہ نہیں ہے۔ کبھی انشاءاللہ یاد آیا اور گزارش کا وقت ہوا، میں نے کہا نا لیٹ بیٹھا ہوں، باتوں باتوں بھی سورج نکل گیا، کروں کیا میں؟ تو یہ تکرار بلا وجہ نہیں ہے، اس کا ایک مقصد ہے۔ اسی طریقے سے تقدیم و تاخیر بلا وجہ نہیں ہوتی۔ آپ بتائیے قرآن کہہ سکتا تھا نا یا ایھا الذین آمنوا کونوا مع الصادقین واتقوا اللہ، یہ صاحبان ایمان سچوں کے ساتھ ہو جاؤ اور تقوی اختیار کرو۔ کہہ سکتا تھا؟ نہیں کہہ سکتا تھا۔ اگر قرآن یوں کہہ دیتا تو ہمارے لیے گنجائش تھی، اول عشق اہل بیت، تھوڑا نماز بھی پڑھ لیں گے بعد میں دیکھا جائے گا، روزہ بھی رکھ لیں گے بعد میں دیکھا جائے گا، اول عشق اہل بیت۔ قرآن نے یہ ترتیب نہیں رکھی ہے، قرآن نے کہا کیا؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، تقوی اختیار کرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ مطلب کیا ہوا؟ اہل بیت معمولی چیز نہیں ہے کہ جس کا دل چاہے آ کے دعویٰ کرے ہم عاشق اہل بیت ہیں۔ پہلے تقوی اختیار کرو، اپنے آپ کو اس قابل بناؤ، تب دعویٰ عشق اہل بیت کرو۔ صلوات بر محمد تو اب یہ آیہ کریمہ ہے، ارشاد ہوتا یا ایھا الذین آمنوا، اے صاحبان ایمان، اتقوا اللہ، تقوی اختیار کرو، وکونوا مع الصادقین، ایک معمولی سا منسٹر آپ کو اپنی گاڑی میں بیٹھنے نہیں دے گا، ہے نا؟ اس کا معیار ہوتا ہے، اسی اعتبار کے لوگ ہوں گے۔ ہر کس و ناکس جا کے چیف منسٹر کی کار میں نہیں بیٹھ سکتا، تو ایک دنیا کا عہدے دار وہ تو اپنے پاس بٹھلانے کے لیے معیار تلاش کرتا ہے، وہ نوری مخلوق جس کا دل چاہے دعویٰ کر دے۔ اسی لیے قرآن نے کہا پہلے
کیا نام ہے آپ کا؟ جی خلیل صاحب. ڈی ایم کون بنتا ہے؟ عابد آئی ایس آفیسر. پی سی ایس کو ڈی ایم بنا دیں گے؟ کیوں بھائی؟ وہ بھی گریجویٹ ہے, اس نے بھی جو ہے وہ سول سروسز جو ہے وہ کہنے آئی ایس ہونا چاہیے. دنیا کے عہدے کے لیے کوالیفیکیشن چاہیے. شیعت کے لیے کوئی کوالیفیکیشن کی ضرورت نہیں ہے, جو چاہے دعوی تشیع کر دے. کہ اس کی کوالیفیکیشن کیا ہے؟ کہ پہلے متقی بنو تب امام المتقین کو اپنا امام کہو. وہ امیر تو ہے سارے مومنوں کے, امام متقیوں کے ہیں. صلوہ حاکم تو سب کے, امام متقیوں کے. کہ صاحب وقت برباد مت کیجئے, متقی متقی چیخ رہے, متقی کہتے کس کو ہیں؟ آپ جب تقوی کے اوپر جائیں گے اور تفاصیل پڑھیں گے, اس لیے کہ یہ لفظ بہت یوز ہوا قرآن میں, تقوی پر جب جائیں گے آپ تو مختلف تعریفیں ملیں گی. ابن عباس نے کچھ کہا ہے, فلاں عالم نے کچھ کہا ہے, لیکن جب صاف حدیث امام کی موجود ہو تو پھر ابن عباس کی کیا ضرورت ہے, کسی عالم کی کیا ہے حدیث؟ میں نے کہا یہاں ہے. سئل الصادق علیہ السلام, امام علیہ السلام سے پوچھا گیا عن تفسیر التقوی, مولا تقوی کیا ہے؟ فرمایا اللہ یفقدک حیث امرک, اللہ نے جہاں رہنے کا حکم دیا ہے وہاں سے غائب نہ ہو. ولا یراک حیث نہاک, اور جہاں سے منع کیا ہے وہاں دکھائی نہ دو. یہ امام نے تقوی کی ڈیفینیشن بیان کی. مطلب کیا ہوا کہ متقی کہتے ہیں اس کو جس سے واجب چھوٹنے نہ پائے, حرام پر عمل ہونے نہ پائے. جب تک یہ دو چیز نہیں ہوگی تب تک متقی. مستحب ہو گیا الحمدللہ, مین واجب نہ چھوٹے, مین حرام نہ ہو. اسی لیے کہتے ہیں بھیا نماز شب نہ پڑھیے, چلے گا, گناہ سے بچو. صلوات برمائیے. اہل بیت کی تعلیم وہ کہاں چلے گئے پتہ نہیں, جو جن کی مجلس ہے. اچھا چھوڑو, یہ کتنا پکا ہے کھانا اس وقت, یاد ہے تم کو کچھ؟ ہاں 1 کنٹل. مسالہ کا کچھ اندازہ ہے تم کو کیا کیا لائے ہوں گے؟ اچھا چلو, 1 کنٹل میں نمک کتنا لگا ہوگا؟ بولیے. 1 کنٹل پکا ہے مومنین کی جو ہے وہ تبرک کے طور پر, اس میں نمک 1 کنٹل ڈال دیں گے چلے گا؟ تھوڑا سا ہے نا, 250 گرام, آدھا کلو کافی ہے نا. کیا مثالیں دیتے ہیں واقعی, یہ چیزیں بھی اہل بیت کے علاوہ کسی کے بس میں ہے بھی نہیں. پیغمبر نے فرمایا یکفی من الدعاء مع البر, نیکی کے ساتھ یعنی گناہ کے بغیر دعا اتنی ہی کافی ہے جتنا کھانے میں نمک کافی ہے. ایک دن میں پورا قرآن نہ ختم کرو, چلے گا, مگر گناہ سے بچو. 1 آیت پڑھ لینا کافی ہے, صرف واجب پہ عمل کر لینا کافی ہے. مت پڑھو نافلہ, مگر گناہ سے اپنے آپ کو بچاؤ. تر کو سنیے جملہ امام کا اور واضح, میں نے کہا اپنی جیب سے نہیں کچھ کہوں گا. تر کو لقمۃ الحرام احب الى اللہ من صلاۃ 1000 رکعت تطوعا. 1 لقمہ حرام کا چھوڑ دینا 2000 مستحبی رکعتوں سے زیادہ پسند ہے خدا کو. مت پڑھو 2 رکعت نماز, مجھے منظور ہے, مگر حرام کا لقمہ دل میں مت ڈالو. یہ ہے دین, یہ سکھاتا. ترک لقمۃ الحرام, 1 لقمہ حرام کا چھوڑ دینا احب الی اللہ, خدا کو زیادہ محبوب ہے, من صلاۃ 1000 رکعت
تطوعاً 2000 مستحبی رکعتوں سے. مطلب کسی کے کثرت نماز پر مت جاؤ، کثرت دعا پر مت جاؤ، کثرت عبادت پر مت جاؤ. یہ دیکھو حرام سے بچتا ہے کہ نہیں، یہ دیکھو واجب پورا کرتا ہے یا نہیں. اس کے بعد مستحب ہو جائے الحمدللہ، لیکن اصل چیز ہے حرام سے بچنا. لہذا اب یہ میرا جملہ نہیں، ایمان کی بنیاد میں نے کہا. فرماتے جدو وجتہدو، محنت کرو، کوشش کرو. وَإِن لَمْ تَعْمَلُوا، اگر عمل نہیں بھی کرتے کوئی دقت نہیں ہے. فَلَا تَعْصُوا، مگر گناہ مت کرو. عجب ہے یہ میرا جو امام کا ہے. جدو وجتہدو، کوشش کرو، محنت کرو. وَإِن لَمْ تَعْمَلُوا، نہیں بھی عمل کرتے ہو مت کرو. مراد مستحب بھی ہے، واجب تو کرنا ہی ہے. اگر نہیں بھی عمل کرتے ہو مت کرو، چلے گا. فلا تعصوا، مگر عصیان مت کرو، گناہ مت کرو. اب سنیے صاحب، اس حدیث کی بنیاد مثال گڑھی ہے بات سمجھانے کے لیے. میں معمولی سے جو ہے وہ ٹیچر ہوں فیض آباد میں اسکول میں، تو ٹھیک ٹھاک ہے. اب تو جو ہے وہ پرائمری اور مڈل کے ٹیچروں کی بھی تنخواہ ٹھیک ہی ٹھاک ہے الحمدللہ. مگر کنجوسی بڑی بری چیز ہے، وہ ہمارے اندر بھی ہے، سمجھے، ہے بڑی بری چیز. سناؤ آپ ایک حدیث سن لیجیے اس پر. کہتے ہیں البخیل بعید من اللہ، بعید من الناس، بعید من الجنہ. کنجوس اللہ سے دور، انسانوں سے دور، جنت سے دور. ارے صاحب تو قریب بھی کسی چیز سے ہے. فرمایا قریب من النار، جہنم سے قریب ہے. اس کے برخلاف سیم حدیث سخی کے لیے ہے. سخی قریب من اللہ، قریب من الناس، قریب من الجنہ. سخی اللہ سے قریب، انسانوں سے قریب، جنت سے قریب. تو صاحب دور بھی ہے کہ بعید من النار، جہنم سے دور ہے. لیکن شیطان جب کسی کے یہاں حاوی ہو جائے تو کیا کر لے گا آدمی؟ تو ٹھیک ٹھاک تنخواہ کے باوجود کنجوسی ہے. تو 1 بجے تک تو اسکول ہوتا ہے، اس کے بعد نماز وماز پڑھی، آ کے جو ہے وہ کھا پی کر کے سو گئے. ایک چھوٹی سی، یہ مثال ہے، زمین ومین نہیں لی ہے، مثال. ایک چھوٹی سی زمین لے رکھی ہے، اس پہ مکان بنانے کا ارادہ ہے. میں نے سوچا یار اگر جو ہے وہ کسی کو بلاتا ہوں کاریگر اور مزدور تو 700 روپے تو وہ لے لے گا ڈیلی کے. اب آپ کے یہاں اور ہوگا بھائی، بڑا شہر ہے، 500 روپے مزدور لے لے گا. ایک بھی اگر رکھوں گا تو 1200 روپے روز ہو جائیں گے. میں نے کیا کیا صاحب، جو ہے اتنے جو ہے بڑے برتن میں تھوڑی سے سیمنٹ، تھوڑا سا بالو اور 10 اینٹیں لے کے اپنا آ جاتے ہیں. لڑکا ایک عدد اس کو ساتھ لے لیا، آ کر کے صاحب آدھے گھنٹے میں 1 گھنٹے میں 10 اینٹیں رکھ دی. تو 1 دن میں رکھا میں نے 10 اینٹیں، 1 مہینے میں کتنی اینٹیں رکھ دوں گا؟ 300. تو اب سال بھر میں کتنی اینٹیں رکھ دوں گا میں؟ 3600. 600 مائنس کر دیجئے کہ بھائی چھٹی ہے، حیدرآباد جانا ہے، کہیں مجلس ہے، سیوم ہے، 40، 3000 مان لیجئے. 1 سال میں نے رکھی 3 اینٹیں، 3000 اینٹیں جوڑ دی. 10 سال میں 30,000 اینٹیں. مکان کھڑا ہو جائے گا نہیں ہو جائے گا؟ ٹھیک. اس کے برخلاف یہ خلیل صاحب ہیں، اللہ نے نوازا ہے، ان کا 1 دن میں مکان میں تیار کیا تو میرا نام بھی خلیل الرحمن نہیں. ابو صاحب جو ہے 500 مستری اور 2000 مزدور لے آئے، سارا سامان اکٹھا، اور یو پی کی زبان میں کہوں جنگی پیمانے پر نہیں، ہندی زبان میں کہوں یدھ استر پر مکان بننا شروع ہو گیا. تو اب یہ اتنے لوگ لگے ہیں، دن بھر میں تیار ہو جائے گا نہیں تیار ہو جائے گا؟ اب صاحب دن بھر میں پورا تیار ہو گیا، چھت بھی پڑ گئی. اتفاق سے بغل والے کے یہاں کوئی کام ہو رہا تھا، اس نے JCB لگوا رکھی تھی، اور وہ صاحب JCB والے نے پیچھے غور نہیں کیا، بیک گیئر جو لگایا تو وہ جھٹکے سے اس کا کلچ ولچ کو چھوٹ گیا. وہ آ کر کے جو نئی دیوار ابھی انہوں نے منوائی تھی اس پہ دھکا لگ گیا. 1 سیکنڈ میں پوری گر جائے گی نہیں گر جائے گی؟ امام نے یہی مثال دی ہے.
بغیر گناہ کے عبادت کی اور گناہ کے ساتھ عبادت کی. کہا اگر تم جو ہے وہ گناہ نہیں کر رہے ہو, تھوڑا ہی سا عمل کر رہے ہو, تو تمہاری مثال ویسے ہی ہے کہ جو بیچارہ 2 اینٹیں روک رکھتا ہے لیکن زندگی ختم ہوتے ہوتے مکان بن ہی جائے گا. اور نماز شب بھی پڑھتے ہو, گناہ بھی کر رہے ہو, تو ویسا ہی ہے جیسے دن بھر دیوار اٹھائی, شام کو بلڈوزر لگا کے گرا دیا. صلوات بر محمد. میرا جملہ نہیں, امام کیا فرماتے فَإِنَّ, دیکھو عمل نہ بھی کرو فَلَا تَعْصَوْا, مگر گناہ مت کرو. فَإِنَّ مَن يَبْنَى وَلَا يَهْدِمْ, وہ انسان جو دیوار اٹھاتا ہے مگر گراتا نہیں ہے, يَرْتَفِعُ بِنَاءَهُ, تو اس کی دیوار بلند ہو جائے گی. وَإِنْ كَانَ يَسِيرًا, چاہے کتنا ہی کم روز کام کیوں نہ ہو. وَمَن يَبْنَى وَيَهْدِمْ, جو بناتا ہو اور گراتا رہتا ہو, یوشک ان لا يرتفع بناء, زندگی میں کبھی اس کی دیوار مکمل نہیں ہو سکتی. مطلب یہ ہے امام کا وہی کہ گناہ نہ کرو, کم عمل چلے گا. صلوات. اب آئیے اس طرح پیغمبر اکرم نے ایک دن خطبہ دے رہے تھے, دوران تقریر پیغمبر نے فرمایا, ہر جگہ پبلک اعتراض کرنے والی تھی, یہ مت سمجھیے کہ رسول اللہ کو چھوڑ دیا لوگوں نے یا مولا کو ہمارے چھوڑ دیا, ہر جگہ اعتراض. بس آپ کی ذمہ داری یہ ہے, خدا کیا چاہ رہا ہے اس پر عمل کرو, گردن جھکا کے نکلو, بولنے والے بولتے رہیں گے. جب رسول اللہ نہیں چھوٹے, امیر المومنین کو نہیں بخشا, تو آپ کی کیا اوقات ہے, آپ کی کیا حیثیت ہے. تو پیغمبر تقریر کر رہے تھے, پیغمبر نے فرمایا من قال سبحان اللہ, اگر کسی نے ایک بار سبحان اللہ کہا, غرس اللہ لہ شجرۃ فی الجنہ, ایک سبحان اللہ کے بدلے اللہ جنت میں اس کے لیے ایک پیڑ لگا دے گا. نماز پڑھتے ہیں نا, ہر نماز کے بعد تسبیح کے اگر عادی ہیں تو کتنی بار سبحان اللہ کہتے ہیں تسبیح میں؟ 33 بار. 5 وقت کی صرف واجب پڑھا, چلیے مستحب چھوڑ دیجیے, تو 33 ضرب 5 کتنا ہوا؟ 165 پیڑ تو آپ کے روز لگ رہے ہیں. اور پلس یہ وہ تیسری چوتھی رکعت میں سبحان اللہ ہے, والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ہے نا. اب آپ کی ایج کیا ہے سر؟ 56. 15 نکال دیجئے, 41 سال, اور ڈیلی جو ہے 165 پیڑ لگ رہے ہیں. 15 سال میں کئی لاکھ پیڑ لگ گئے بتائیے آپ. یہ کسی اور کی حدیث نہیں ہے, رسول اللہ کی حدیث ہے. من قال سبحان اللہ, جس نے ایک بار کہا سبحان اللہ, غرس اللہ لہ فی الجنہ, اللہ اس کے لیے جنت میں, بولیے, ایک درخت لگا دے گا. 1 لاکھ درخت تو ہو گئے. تو اب جب پیغمبر نے فرمایا, جو پبلک تھی خوشی تو ہوگی نا بھئی, ہمارے اوپر تو آپ سوچ سکتے ہیں یار یہ کتاب پتہ نہیں کون سی ہے, حدیث صحیح ہے نہیں ہے, غلط ہے, کیا ہے, لیکن جب ڈائریکٹ رسول اللہ سے سن رہا ہے تو وہاں تو کوئی شک نہیں ہے, وہ خوش ہو گیا ایک آدمی. روایت یہ کہتی ہے کہ جیسے ہی حضرت نے فرمایا کہ جو ایک بار سبحان اللہ کہے گا اس کے لیے ایک درخت, بولیے, لگا دیا جائے گا. وہ فقام رجل من قریش, ایک قریش یعنی پیغمبر کے خاندان کا آدمی, رسول اللہ بھی تو قریشی ہے نا, قریش کا ہی اپنے خاندان کا آدمی کھڑا ہو گیا, کہنے لگا یا رسول اللہ, تب تو ہمارے بڑے طرف. دیکھیے کتاب میں ویڈیو نہیں بنا ہوا ہے, ہر آدمی اپنے ذوق سے اندازہ کر سکتا ہے کہ اس نے جب پیغمبر سے سنا ہوگا تو اس کو خوشی کیا ہوئی ہوگی, اور ہم آپ خوشی کے انداز میں کیسے بولتے ہیں. یا رسول اللہ, تب تو ہمارے بڑے درخت تیار ہو گئے ہوں گے. فرمایا بے شک, مگر یاد رکھنا آگ نہ بھیج دینا, اس لیے کہ درخت لگانا آسان ہے, بچانا مشکل ہے. صلوات بر محمد. کیا نام ہے آپ کا؟ عابد بھائی نے طے کیا آج شب جمعہ ہے. مولانا صاحب یوز کر سکتا ہوں آپ کو سر, برا تو نہیں مانے. آج شب جمعہ ہے, آج 1 لاکھ پیڑ لگانا ہے. 1 لاکھ پیڑ لگانے کے لیے کیا کرنا ہوگا؟
1000 تسبیح پڑھنی پڑے گی نا، سبحان اللہ سبحان اللہ. سحر ہو گئی، کمر میں تکلیف، الحمدللہ رب العالمین، 1 لاکھ پیڑ میرے لگ گئے. ختم ہو گئی بات، لگ گیا. اس کے بعد کہنے لگے کیا تھا؟ کل حوضے میں مجلس تھی، کون تھا؟ کہنے لگا قبلہ رضا عباس کے بھائی. کیسا پڑھا؟ کہ پتہ نہیں، جاہل آدمی کو لا کے بٹھلا دیا. میری تو سمجھ میں کچھ نہیں آیا. ہو جاہل ہے، اس میں تو کوئی بولے آپ سچ، اس میں کوئی شک نہیں ہے. غلط نہیں بولے آپ، سچ بولے، لیکن ہر جگہ سچ بولا نہیں جاتا. یہ ذہن میں رکھیے آپ، ہر جگہ سچ بولا نہیں جاتا. غیبت کی تعریف یہی کی گئی ہے کہ وہ بولنا کہ جو اگر سن لے تو برا لگے. ورنہ فرض کیجئے میری ایک آنکھ دبی ہوئی ہے، یہ ہے. کہنے لگے کل حوضے میں کون پڑھ رہا تھا؟ کہنے لگے وہ قبلہ رضا عباس صاحب کے بھائی پڑھ. کہنے لگے وہ جو کانے ہیں، آپ بتائیے سچ بول رہے تھے یا جھوٹ بول رہے تھے؟ سچ بول رہے تھے. کہ یہ سچ نہیں بولا جاتا. یہ سچ جس سے اس کو تکلیف ہو جائے یہ نہیں بولا جائے گا اس کے پیٹھ پیچھے. اسی کا نام غیبت ہے. اور اگر فرض کیجئے میں کانا نہیں ہوں اور آپ نے کہا کانا، تو یہ غیبت نہیں ہے، یہ تہمت کہلائے گی. صلوات بر محمد غور فرمائیں. اور غیبت کرنے والے کا حال کیا ہوگا وہ 1 سیکنڈ کے لیے سن لیجیے. کیسے آگ لگتی ہے، حال کیا ہوگا. کل کو سب کا جو ہے وہ نامہ عمل اس کے ہاتھ میں دے دیا جائے گا. اور یہ حدیث نہیں، قرآن ہے. قرآن کہتا ہے کہ کہا جائے کہ اقرأ کتابک، پڑھیے اپنے یا ڈائری آپ. کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، آج اپنے کو خود نمبر دیجیے، آپ اپنا حساب خود کیجیے. آپ کو کوئی اسکول ایسا نہیں ملے گا کہ جہاں ٹیچر اسٹوڈنٹ کو کاپی پکڑا دے، لو کیا لکھا ہے اپنا نمبر خود دو. خدا وہ عادل ہے. اقرأ کتابک، پڑھیے. کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، اپنے کو خود نمبر دو. تو اب صاحب ڈائری آئے گی. اب حدیث کہتی ہے کہ پروردگار لیس ھذا کتابی، یہ میری ڈائری نہیں ہے، یہ میرا نامہ اعمال نہیں ہے. اس لیے کہ فإنی لا أرى حسفی حسناتی، اس سے میری کوئی نیکی نہیں دکھ رہی ہے. بتائیے صاحب 30 سال سے محرم میں اشرا پڑھ رہا ہوں میں، کچھ نہیں اللہ کے لیے ہے، سب پیسے کے لیے ہے. تو کم از کم عاشور والی 10 محرم کی تو ہے امام کے لیے، وہ کہاں گئی؟ تو یہ میری ڈائری نہیں ہے. آواز قدرت آئے گی، ان ربک لا یضل ولا ینسا، تمہارا خدا نہ بھولتا ہے نہ فراموش کرتا ہے. تمہارا خدا بھولتا نہیں، ڈائری آپ کی ہے. تو گیا کہاں سب؟ ذهب عملک باغتیاب الناس، تمہارا عمل لوگوں کی غیبت کی وجہ سے، جن کی غیبت کی تھی ان کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر دیا گیا. سمجھ گئے؟ آج نیٹ بینکنگ چلی ہے، خدا شروع سے نیٹ، ادھر زبان ہلی ادھر ٹرانسفر ہوا. صلوات بر محمد. زبان ہلی، اس سے بڑے نیٹ بینکنگ کیا ہو سکتی ہے؟ صلوات بر محمد. لَيَجِئَنَّ أَقْوَامٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، سنیے، کچھ لوگ قیامت میں لائے جائیں گے. لَهُم مِّنَ الْحَسَنَاتِ كَالْجِبَالِ التِّحَامَةِ، جن کی نیکیاں مکے کے پہاڑ کے برابر ہوں گی. تہامہ مکے کو کہتے ہیں نا، سنا ہوگا مکی المدنی اتحامی. مکے کے پہاڑ کے برابر نیکیاں ہوں گی. فَيُؤْمَرْ بِهِمْ إِلَى النَّارِ، حکم ہوگا ڈال دو اس کو جہنم میں. یا رسول اللہ، اے مسلون، یہ لوگ نمازی لوگ ہوں گے؟ خدا نے کہا نمازی، جی نمازی ہوں گے، روزے دار ہوں گے. بات یہی نہیں ہے. اس کے بعد وَيَأْخُذُونَ وَهْنًا مِنَ اللَّيْلِ، رات کے حصے کو بستر سے اٹھ کے گڑ گڑا کر کے نماز پڑھنے والے ہوں گے.
اس کے باوجود جہنم میں. ہاں کیوں؟ لیکنہم کانوا اذا لاح لہم شیء من الدنیا وثبوا الیہ. لیکن یہ سب کچھ تو ہے مگر ذرا سا دنیا داری کا معاملہ آیا حرام و حلال بھول کے ادھر گھوم جاتے تھے. تو ساری نیکی اس حرام. وہ کسی کا شعر ہے، پتہ نہیں آپ لوگوں نے سنا ہے نہیں سنا ہے، کہ خلاف شرع کبھی شیخ تھوکتا بھی نہیں مگر اندھیرے اجالے میں چوکتا بھی نہیں. تو اس ٹائپ کے لوگ نہ نماز سے کوئی فائدہ ہے، نہ روزے سے کوئی فائدہ ہے، نہ حج و عمرے سے کوئی فائدہ ہے جب تک اپنے آپ کو ہم گناہ سے نہ بچائیں. ہم ناراض ہوتے ہیں. آخری حد ناراضگی کی جناب کیا ہے؟ آج کے بعد سے ہمارے گھر میں قدم مت رکھیے گا. یہی ہے نا. آپ اگر کسی سے ناراض ہو گئے خلیل الرحمان صاحب تو کیا کہتے ہیں؟ بھاگو یہاں سے، آج کے بعد سے میرے گھر میں قدم. سنا آج تک آپ نے کہ یہ جملہ اللہ نے یوز کیا ہو کسی کے لیے؟ کہا ہے، میں نے کہا ہے. جیسے ہم آپ بھگاتے بھاگ جاؤ میرے گھر سے، ویسے اللہ نے کہا اپنے پیغمبر سے. حدیث سنیے. اوحی اللہ الیہ، پیغمبر فرماتے مجھ پر خدا نے وحی نازل فرمائی، ان انذر قومک، اپنی قوم کو ڈرائیے، ان لا تدخلوا بیتا من بیوتی، ہمارے گھروں میں سے کسی گھر میں نہ آئے. مراد کعبہ نہیں ہے، ورنہ کہتا ہمارے گھر میں نہ آئے. اللہ نے کہا میرے گھروں میں سے کسی گھر میں نہ آئے. اس کا مطلب کعبہ نہیں ہے، مسجد میں میری آنے کا حق نہیں ہے اس کو. کس کو؟ وَلِأَحَدٍ مِّنْ عِبَادِي عِنْدَ أَحَدِكُمْ مِنْ أَحَدٍ مِّنْكُمْ مَظْلَمَةً، اگر تمہارے اندر کسی برادر مومن پر، میرے کسی بندے پر اگر تم نے ظلم کیا ہے، میری مسجد میں آنے کا تم کو حق نہیں ہے. صلوات برچا پڑھو. یہ ہے دین، یہ ہے روایت، یہ ہے مذہب. قبا پہن کے ہم شیعہ نہیں ہوں گے، امامہ لگا کے ہم شیعہ نہیں کہلائیں گے. مولانا ہونا اور ہے، شیعہ ہونا اور ہے. قبا پہننا اور ہے، شیعہ ہونا اور ہے. انجمن کا صاحب بیعت صدر سیکریٹری ہونا اور ہے، شیعہ ہونا اور ہے. کہ شیعہ کس کو کہتے ہیں؟ کہ نہیں سنا؟ شیعہ وہ ہے، مسلمان وہ ہے کہ جس کی ذات سے کسی شیعہ کو اذیت نہ پہنچے، جس کی ذات سے کسی مسلمان کو اذیت نہ پہنچے. صلوات محمد. ان للہ ملکا ینادی علی بیت المقدس، اللہ کا ایک فرشتہ ہے جو ڈیلی کل لیلہ، ہر رات، ینادی، ندا جو ہے ہلکی پھلکی آواز کو نہیں کہتے، چیخ کے بولنے کو ندا بولتے ہیں نا. ینادی کل لیلۃ، ہر رات چلاتا ہے. کیا؟ من اکل حراما، جو بھی حرام کھائے گا، لم یقبل اللہ منہ صرفا ولا عدلا، اللہ نہ اس کا واجب عمل قبول کرے گا نہ مستحبی عمل قبول کرے گا. تو اصل چیز مستحب پر عمل کرنا کمال نہیں ہے. نماز شب پڑھنا بہت اچھی بات ہے، مگر کب؟ جب گناہ کے ترک کے ساتھ ہو. مت پڑھو نماز شب، چلے گا، مگر گناہ نہ کرو. ایک چیز اور، تقوی کی تعریف کیا کی گئی؟ بولیے. کہ واجب چھوٹنے نہ پائے اور گناہ ہونے نہ پائے. یہی تو تقوی کی تعریف ہے. اب جب متقی ہو جاؤ گے تو اب قرآن نے دوسرا اجر عطا کیا ہے. اتقوا اللہ یعلمکم اللہ، متقی بن جاؤ، اللہ تم کو پڑھائے گا. اس کا کیا مطلب ہوا یہ سنیے. صلوات. ترک حرام کرو تب دیکھو ہم کیسے دیتے ہیں. کیا مطلب؟
کہ جی بہت سے علوم ایسے ہیں کہ جو کتاب میں نہیں ہے، کوئی بتا نہیں سکتا، وہی ڈالتا ہے دل میں آدمی کے، لیکن کب ڈالے گا؟ جب متقی بن جاؤ۔ مین جملہ اس میں کا ایک علم ہے جس کو کہتے ہیں علم تعویل خواب، تعبیر خواب۔ ہیں کتابیں، لیکن پرانی کتابیں روزانہ تو نیا خواب دیکھتا ہے آدمی۔ آپ بتائیے صاحب، خواب دیکھا میں نے مثلا کہ میٹرو سے جا رہا ہوں، میٹرو کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، تو کہاں ملے گا؟ میٹرو تھی نہیں اس وقت، ملے گا؟ تو روز نیا نیا خواب دیکھتا ہے آدمی۔ یہ کب دیتا ہے خدا کا؟ گناہ چھوڑ دو ہم دیں گے۔ جناب یوسف کتنے تالوں کے اندر تھے؟ یوسف 7 دروازے مقفل، تالے لگے ہوئے اس کے اندر، اور زلیخا پرائم منسٹر کی بیوی ہے نا۔ بات مانتے ہیں تو خدا جاتا ہے، نہیں مانتے ہیں تو عزت جاتی ہے، جیل جاتے ہیں، ہے نا۔ اچھا، اور اللہ کیا بھی ہے؟ ارے صاحب نبی تھے، نبی کو بھی اللہ نے آخر تک موقع دیا ہے بھیا۔ ہم کچھ نہیں کریں گے، پہلے اپنے کو طے کرو کہ واقعی تم گناہ نہیں کرنا چاہتے، راستہ ہم بتا دیں گے، لیکن پہلے تم کو ڈیسائیڈ کرنا ہے۔ آپ بتائیے، دیکھا نا سیریل، دیکھا نا یوسف کا؟ کیا خدا یہ نہیں کر سکتا تھا کہ جیسے ہی وہ تالا بند ہوا بندی نہ ہوتا؟ نمبر 1 بندی نہ ہوتا، کر سکتا تھا نہیں؟ جو بند تالے کو کھول سکتا ہے وہ کھلے تالے کو کھلی حالت میں چھوڑ نہیں سکتا تھا، کوشش کرتے بند ہی نہ ہوتا، یا بند ہو گیا تھا۔ جیسے ہی اس نے جو ہے وہ مطالبہ کیا یوسف سے، سارے تالے ٹوٹ کے گر جاتے، سارے دروازے کھل جاتے، یوسف بھاگ جاتے ہیں۔ آج کو آدمی کیا کہتا صاحب ہم پھنس گئے تھے، کیا کریں؟ یوسف کے لیے اللہ نے دروازہ کھولا، بھاگ گئے۔ اللہ نے اس وقت تک یوسف کے لیے دروازہ نہیں کھولا جب تک بھاگ کے یوسف کا ہاتھ دروازے تک نہیں پہنچا۔ تم دروازے تک بھاگو تو، کھولنے کے لیے کھینچو تو، ہم نہ کھولے تو کہو ہم سے۔ پہلے تم تو گناہ چھوڑنے کا ارادہ کرو۔ اور ان 7 دروازوں کے بند کے درمیان یوسف بچا کے نکل گئے۔ روایات کہتی ہے کہ اسی واقعے کے بعد اللہ نے یوسف کو تعبیر خواب کا علم عطا کیا۔ یوسف نبی تھے، یوسف پیغمبر تھے۔ ایک ایسا آدمی بتاتا ہوں جو نبی نہیں تھا، جو پیغمبر نہیں تھا، نام کیا اس کا؟ ابن سیرین۔ کہتے ہیں یہ تیل بیچتے تھے۔ ایک دن نوکر نے آگے کہا صاحب کنستر میں چوہا مر گیا، نجس ہو گیا ہے نا، انہوں نے کہا اس کو پھینک دو، نجس چیز نہیں بیچوں گا۔ اس نے کہا صاحب میں نے چوہا نکال کے پھینک دیا، بھول گیا کس کنستر میں تھا۔ اس وقت اسٹور میں ان کا 40 کنستر تیل تھا، کنستر کتنا بڑا نہیں معلوم۔ اس نے کہا سب پھینک دو، گھاٹا ہو جائے برداشت ہے، قوم کو نجس نہیں کھلاؤں گا۔ یہ ہے دین۔ ایک تو قصہ یہ ملتا ہے، ایک قصہ اور ہے، کیا نام ہے آپ کا؟ بھول گئے۔ عابد بھائی کی ایج رہی ہوگی، اور تھوڑا عابد بھائی سے بھی ٹھیک ٹھاک جو ہے وہ خوبصورت آدمی تھا۔ وہ کون؟ ابن سیرین۔ تو شروع میں ہر آدمی ہلکا پھلکا کا، بعد میں سیٹھ بنتا ہے نا۔ تو یہ کسی کپڑے والے کی دکان پر نوکری کرتے تھے ابن سیرین صاحب۔ تو ایک دن ایک عورت آئی، کہنے لگی کہ صاحب جو ہے اچھا ان کو کوئی سمجھ نہیں سکتا کتنی دور سے چلتی ہیں یہ۔ ہاں، تو قول شاعر کے کہ پیار کرتی ہے تو قدرت کو بھی وجد آتا ہے، مکر کرتی ہے تو شیطان بھی گھبراتا ہے، سیدھی بات ہے۔ تو آئے کہنے لگے صاحب یہ لائیے یہ لائیے، یہ اتنا خرید لیا اس نے کہ اٹھانا مشکل۔ کہنے لگے صاحب وہ تو بہت زیادہ پسند آ گیا، پیسے بھی اتنے نہیں لائے، تو ان سے کہیے کہ ذرا گھر تک پہنچا دیں اور پیسے بھی لے آئیں۔ اوے بیٹا ابن سیرین ادھر آؤ، جاؤ میڈم کے گھر تک پہنچا کے آؤ۔ تو وہ چلے گئے صاحب، جیسے ہی اندر پہنچے وہ گٹھر رکھا، دروازہ بند۔ کہیے سب کپڑا وپڑا خریدنا سب بہانہ تھا، میں بہت دن سے تمہارے عشق میں مبتلا ہوں۔ اور وہی مطالبہ جو زلیخا نے کیا یوسف سے۔ ابن سیرین مومن آدمی، ارے باپ رے باپ اب کیا ہوگا؟ میں نے کہا نا تم بچنے کا ارادہ کرو، راستہ وہ بناتا ہے،
نہیں ہو سکتا کہ آپ پھنس گئے ہو تو یا تو میری بات مانو، نہیں مانتے ہو تو میں شور مچاتی ہوں. میرے گھر میں ہو تم، پبلک کو ماننا پڑے گا کہ تم گھس کے آئے. سمجھ گئے نا؟ اب ابن سیرین نے دیکھا کہ بات تو اس کی صحیح ہے، نہیں مانتا ہوں اس کی بات تو میں پھٹ جاؤں گا پبلک کے ہاتھ سے. فوراً جو یا اللہ، خدا نے دماغ میں ترکیب ڈالی. کہنے ٹھیک یہ سب تو جو ہے آزمانے کے لیے تھا کہ کس حد تک سچائی ہے آپ کی بات میں تو خود ہی جو ہے وہ اس ٹائپ کا آدمی ہوں. واش روم کدھر ہے؟ تو اس زمانے میں یہ فلش سسٹم نہیں تھا نا، یورپین بھی نہیں تھا، انڈین بھی نہیں تھا، وہ قدمچے ہوا کرتے تھے. سمجھ گیا؟ ہمارے یہاں گھر میں بیچاری وہ رسول المرحومہ آتی تھی تو وہ صاحب تو کبھی کبھی 1-2 دن لگ جاتا تھا تو کیڑے بھی پڑ جاتے تھے. برا مت مانیے گا کہ ممبر سے اتنی گندی بات سمجھانے کے لیے. آدمی اپنی غلاظت جو ہے وہ استنجا کے علاوہ ہاتھ نہیں لگا سکتا، چاہے کہ دوسروں کی غلاظتیں کیڑے پڑ جائیں. ابن سیرین پہنچے، پورا ہاتھ لگایا انہوں نے، مل لیا اور اس کے بعد آئے آئی ایم کوائٹ ریڈی. یہ کیا ہے؟ کہنا میری عادت یہی ہے صاحب، اس سے اور جو ہے وہ ہیجان آ جاتا ہے. دروازہ کھولا، نکال دیا. سامنے ایک نہر بہ رہی تھی. ابن سیرین نے اپنے آپ کو اس میں ڈال دیا. کہتا خدا 2 منٹ کی گندگی برداشت ہے، زندگی بھر کے گناہ کی کثافت برداشت نہیں. جب انسان اپنے آپ کو اس طرح سے گناہ کے بچا کے نکل جائے نا تو اللہ نے ابن سیرین کو تعبیر خواب کا علم دیا. کہتے اس واقعے کے بعد اور ایسی تعبیر دی اس بندے خدا نے، وقت نہیں سناتا میں آپ کو. ہم آپ سے ایک آدمی آیا کہنے لگا کہ ابن سیرین صاحب میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں مومنوں کے منہ میں تالا لگا رہا ہوں. بولیے کیا تعبیر دیں گے آپ؟ ابن سیرین نے گردن جھکائی، کتاب میں نہیں ہے یہ، اتقوا اللہ یعلمکم اللہ. سمجھ گئے؟ آپ 3 دن روزے کی منت کر لیں گے، یہ تقویٰ ہے. صلوات بر محمد. اتقوا اللہ یعلمکم اللہ، تقویٰ اختیار کرو، اللہ تم کو علم عطا کرے گا. اس نے کہا ابن سیرین خواب دیکھا میں مومنوں کے منہ میں. ابن سیرین نے کہا اے تم مؤذن ہو کیا جی؟ رمضان کا مہینہ تھا، اذان؟ ہاں صاحب. کہا صبح کی اذان تم ٹائم سے پہلے دے دیتے ہو تو جو بیچاری عورتیں گھر میں بیٹھی ہیں وہ تو اسی انتظار میں ہو، ارے اذان ہو گئی، فوراً رک گئے نا کھانے پینے سے. تم مومنوں کے منہ میں تالا لگا رہے ہو اپنی اذان کے ذریعے سے. تو یہ کہاں سے آتا ہے؟ یہ کسی کتاب میں نہیں ہے. تقویٰ اختیار کرو، ہم تم کو علم عطا کریں گے. بس باتوں بہت وقت ہو گیا، آگے جانا ہے. خدا بحق اہل بیت جن کی روایتیں میں نے اپنے کو اور ان مؤمنین کو پڑھ کے سنائی ہیں، انہی کے طفیل اور صدقے میں ہم کو گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. جو کر چکے ہیں اس پر توبہ کی توفیق عنایت. قرآن کہتا ہے وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ، دعا کرنا ہے ہماری بارگاہ میں آؤ وسیلے کے ذریعے. تو آئیے 2 نیت کر لیتے ہیں. ایک تو جس مرحوم کے ایصال ثواب کی مجلس ہے، ان چند فقروں کا ثواب ان کی روح تک پہنچے، اور دوسرے یہ ذکر حسین وسیلہ بن جائے ہماری اور آپ کی مغفرت کا. خدا حسین کی یہ مصائب جو پڑھنے جا رہا ہوں اس کے صدقے میں ہم سب کی مغفرت فرما، شیطان کے وسوسوں سے محفوظ فرما. سب چلے گئے، میرا مولا تنہا ہے، میرا مولا اکیلا ہے. روایت کہتی ہے فَنَظَرَ يَمِينًا وَشِمَالًا، امام نے داہنے دیکھا بائیں دیکھا، کوئی نہیں ہے. شاید آپ تو مرثیہ پڑھتے رہتے ہیں، شاید اسی طرف مرحوم میر انیس اعلی اللہ مقامہ کا اشارہ ہے. نہ آسرا تھا کوئی شاہ کربلائی کو، فقط بہن نے کیا تھا سوار بھائی کو. جزاکم ربکم. خدا ان آوازوں پر رحمت نازل فرما. سوار ہوئے ذوالجناح پر، آئے میدان میں، لڑتے لڑتے، بہت وقت آپ کا نہیں لوں گا میں، لڑتے لڑتے
ایک وقت وہ آیا جب آقا سے گھوڑے پہ سنبھلا نہ گیا۔ اب ایک ذرہ سے بقیہ روایت جو میں پڑھوں گا آگے وہ تو میں نے بھی مقاتل میں دیکھا ہے، پڑھی ہے، لیکن شروع کا ذرا سا حصہ وہ میں نے خود کسی کتاب میں نہیں پڑھا ہے۔ یہاں حسینی کوٹھی میں ایک بزرگ اشرا پڑھا کرتے تھے، مولانا احمد حسن صاحب قبلہ اعلی اللہ مقامہ، بنارس میں۔ تو اکثر جب میرا گزر بنارس سے ہوتا تھا مجلس تو ان کی بارگاہ میں حاضری ہوتی تھی، اور ان مرحوم کی خصوصیت وہ ادھر ادھر کی بات نہیں کرتے، یہ شعر کس کا ہے، یہ کلام دیکھا کہ نہیں دیکھا، یہ تو کسی نشست میں پتہ نہیں کہاں سے ان کے ذہن میں آ گیا۔ تو انہوں نے پوچھا یہ روایت پڑھی ہے تم نے؟ نہیں حضور میں نے تو نہیں پڑھی۔ تو انہوں نے نقل فرمایا، اتنا ٹکڑا بقیہ تو آیا، کہ جب امام علیہ السلام گھوڑے سے گر پڑے، ذوالجناح کو اندازہ ہوا کہ میرا سوار گر پڑا ہے۔ لوگ کہتے جب گھوڑا، ذوالجناح یہ گھوڑا نہیں ہے، یہ صرف سواری نہیں ہے، انسانوں میں ایسے وفادار ملنا مشکل ہے جو وفاداری امام کے ذوالجناح ہے۔ وہ کہتے ہیں احساس ہوا میرا سوار گر پڑا ہے، لجام دانتوں میں دباتا تھا اور بار بار لا کے امام کے ہاتھ پہ رکھتا تھا۔ مطلب سمجھے آپ، وہ جانور ہے، وہ اپنے دل کی بات کہہ نہیں سکتا، مگر عقل یہ کہتی ہے کہ شاید اس کے ذہن میں یہ تھا کہ کسی صورت سے یہ ایک بار لجام پکڑ کے سوار ہو جاتے، میں ان کو دوڑ کے زینب تک پہنچا دے، شاید گھوڑے کا مقصد یہ۔ جزاکم ربکم، یا اللہ ان پر اپنی رحمتیں نازل فرما جن کی آواز تیرے حسین کے غم میں اس طرح بلند ہے۔ جزاکم رب، خدا آپ کو کسی غم میں نہ ڈالا سوائے غم اہل بیت کے۔ عمر سعد لعنت اللہ علیہ، اس ملعون نے کہا پکڑ لو اس گھوڑے کو، فَإِنَّهُ مِن جَوَادِ رسول اللہ، یہ پیغمبر کا گھوڑا ہے۔ روایت کہتی ہے لوگ دوڑے، ذوالجناح نے ہاتھ پیر چلانا شروع کیا۔ سنیں گے آپ، 40 یزیدیوں کو ذوالجناح نے مارا ہے۔ جہاں کے جانوروں میں شجاعت یہ ہو، وہاں کے جوانوں کو آپ سمجھ سکتے ہیں کیا ہے؟ جب کسی کے قابو میں نہیں آیا تب روایت کہتی ہے کہ عمر سعد ملعون نے کہا جانے دو، دیکھیں کیا کرتا ہے۔ اب جملہ یہ ہے روایت کا، فَلَمَّا أَمِنَ الْجَوَادُ، جیسے ہی گھوڑے کو کچھ امن کا احساس ہوا کہ اب کوئی میرے آگے پیچھے مجھ کو پکڑنے کے چکر میں نہیں ہے، جیسے ہی تھوڑا سا امن کا احساس ہوا، روایت کہتی ہے پھر بھاگ کے آ گیا امام کے پاس، لیکن اب کی وہ لجام نہیں رکھ رہا تھا، لگتا ہے مایوس ہو چکا ہے کہ اب یہ سوار نہیں ہو پائیں گے۔ جانتے ہیں اب کی کیا کیا اس نے؟ آ کے اپنے زلفوں کو، اپنی کاکل کو یا اپنی پیشانی کو امام کے خون سے رنگین کیا، تیزی کے ساتھ دوڑتا ہوا در خیمہ پہ آیا، در خیمہ پہ آن کے ہنہنانا شروع کیا۔ دیکھیے ہم اور آپ جانور کی زبان نہیں سمجھتے، لیکن اہل بیت تو جانور کی زبان سمجھتے ہیں نا۔ امام باقر علیہ السلام
نے بتایا ہے کہ یہ جانور کہہ کیا رہا تھا، ہنہنا نہیں رہا تھا۔ امام پنجم کا فقرہ ہے کہ وہ اپنے ہنہناہٹ میں کہہ رہا تھا الظلیمہ الظلیمہ من امت قتلت ابن بنت نبیہا۔ ارے کتنے ظالم ہیں یہ لوگ، کتنے ظالم ہیں یہ لوگ جنہوں نے اپنے نبی کے بیٹی کے بیٹے کو مار ڈالا۔ گھوڑے کی آواز خیمے کے اندر پہنچی، جیسے ہی بیویوں اور سیدانیوں نے گھوڑے کی آواز سنی سب گھبرا کے نکل آئیں۔ روایت کہتی ہے کسی نے گھوڑے کی گردن میں باہیں ڈال دی، کوئی گھوڑے کے پیروں سے لپٹ گئی کہ اتنے میں ایک 4 برس کی بچی خیمے سے آئی، کہتی ہے اے میرے بابا کے گھوڑے اتنا بتا دے، ارے میرے باپ کو پانی ملا تھا یا میرا باپ پیاسا مارا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ آئیے میں بھی پڑھتا ہوں، آپ بھی میرے ساتھ دہرائیے، جس مرحوم کے ایصال ثواب کی یہ نیت ہے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد۔ بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد۔ بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد۔ كذلك الله ربنا صدق الله العلي العظيم۔ اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد۔ پروردگارا، اس سورہ حمد و سورہ توحید اور اس ذکر اہل بیت و مجلس عزا کا ثواب مرحوم سید اکبر حسین نقوی ابن سید تقی حسین نقوی اور مرحومہ سیدہ بیگم مرحومہ بنت میر احمد علی رضوی مرحوم اور اس مجلس میں جو بھی مؤمنین و مؤمنات آئے ہیں،
انہوں نے بھی زحمت کی ہے. شب جمعہ ہے, تبرک کے طور پر ان حاضرین کے بھی بزرگوں کو اس سورہ حمد و توحید سے کچھ حصہ پہنچا دے تاکہ ان کی بھی روح خوش ہو جائے کہ میرا بیٹا شب جمعہ مجلس گیا تھا, اس نے مجھ کو تحفہ بھیجا ہے. یا اللہ اس مرحوم کے گناہوں کو بخش دے, جواب معصومین میں جگہ کرامت فرما. خدا ہمارے گناہوں کو بخش دے, ہمارے ماں باپ کے گناہوں کو بخش دے, ہمیں اعمال صالحہ کی توفیق کرامت فرما. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. مجلس عزا برائے ایصال ثواب بتاریخ 9 شوال 24 جولائی بروز اتوار بعد مغربین بمقام عاشور خانہ حوضۃ المہدی یہی مبین مجلس حجت الاسلام مولانا سید حنان رضوی, جی ہاں حنان رضوی صاحب, منتظر قدوم مرحوم کے متعلقین. وہی مانا ہماری رہنے دو ہم لوگوں کا.